خوش ہیں آپ سب؟ کتنا خوش ہیں؟ کیوں خوش ہیں؟ کیونکہ یسوع المسیح جو میری اور آپ کی نجات کا بانی ہے، جو میری اور آپ کی مخلصی ہے، وہ آج کی رات اس کے جنم دن کی رات ہے۔ اور کرسمس کا پیغام جو ہے، جہاں پر بھٹکے ہوئے کے لیے منزل ہے، وہاں پر یہ گنہگار انسان کے لیے نوید بھی ہے، خوشی کی خبر بھی ہے۔ کرسمس کا پیغام میرے اور آپ کے لیے مخلصی کا پیغام ہے، میرے اور آپ کے لیے خوشی کا پیغام ہے۔ کلام مقدس میں سے جو ہم نے آج کا مخصوص کردہ ورد کو تلاوت کیا، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اپنے بیٹے کو بھیجا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پیشتر خدا نے کوشش کی یا خدا لوگوں کو بھیجتا رہا، لیکن ایک ایسا مقررہ وقت تھا، جس طرح ہم آج کے دن، بلکہ آج 12 بجے سے خداوند یسوع مسیح کی عید ولادت کو ہم منانے کو ہیں، تو ایک وقت ہے، پورا سال ہم اس کا انتظار کرتے ہیں۔ سو لکھا ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لےپالک ہونے کا درجہ ملے۔ سو میرے عزیزو، کون سے وقت کی بابت کہی جا رہی ہے، یا کون سے وقت کی بات کی جا رہی ہے؟ کون سا وقت پورا ہوا؟ خدا کا بندہ پالوس رسول جو ہے وہ کس وقت کی بات کر رہا ہے کہ کون سا وقت پورا ہوا؟ کیا پہلے کوئی وقت ٹھہرایا گیا تھا جو وقت کے پورے ہونے کی بابت جو ہے وہ لکھا گیا ہے؟ پیدائش کی کتاب 3 باب کی 15ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پر جب خدا نے آدم اور حوا کو باغ عدن سے نکالا تو ان کو ایک وعدے کے ساتھ نکالا، ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا، اور ان کے ساتھ وعدہ یہ کیا گیا تھا کہ میں تیری، ابلیس کو کہا تھا کہ میں تیری اور عورت کی نسل کے درمیان کیا ڈالوں گا؟ عداوت ڈالوں گا۔ ایک جنگ کا آغاز ہمیں نظر آتا ہے، ایک جنگ کا آغاز جو ہے وہ خدا نے جب آدم اور حوا کو باغ عدن سے باہر نکالا تو ان سے ایک جنگ کا آغاز جو ہے وہ ہوا۔ خدا نے ابلیس سے کہا، جس نے آدم اور حوا کو اس پھل کھانے پر مجبور کیا اور اس کی افادیت بتا کر اور ان کو گمراہ کر کے جھوٹی موٹی کہانیاں سنا کر جب انہوں نے اس کو مائل کر لیا تو سب سے پہلے اس نے حملہ جو ہے وہ عورت پہ کیا، حوا پہ۔ اس نے کہا پھل کھانے کے متعلق اور اس کی افادیت کے متعلق اس نے عورت سے کہا کہ یہ پھل جو تم کھاؤ گے اس سے تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس روز تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ ابلیس جو ہے وہ اس نے عورت
کے پاس آ کر اس کو بہکایا. اور جب خدا کا یہ ایک منصوبہ تھا، خدا نے جب دیکھا کہ اس نے عورت پر وار کیا ہے، تو خدا نے بھی کہا کہ میں بھی عورت کے وسیلہ سے تیری نسلوں کو خراب کروں گا. میں بھی عورت کے وسیلے سے ہی میں تجھے ہلاک کروں گا، کیونکہ تو نے عورت پر حملہ کیا ہے اور اس کو بہکایا ہے کہ وہ خود بھی کھائے اور اپنے شوہر کو بھی کھلائے. تو خدا نے کہا کہ میں بھی عورت کے وسیلہ سے، سو لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ میں تیری اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا اور وہ تیرے سر پر کچلے گا، تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. خدا نے بھی عورت کو استعمال کیا. یہ ایک خدا کا بڑا پلان تھا. عورت کی نسل سے پیدا ہوگا جو تیری آنے والی نسلوں کو ختم کر دے گا، جو تجھے بتائے گا. اور جب خداوند یسوع المسیح نے موت اور قبر پر فتح پائی، تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ موت تیری فتح کہاں رہی ہے، موت تیرا ڈنگ کہاں رہا، کیونکہ موت کا ڈنگ گناہ تھا. سو میرے عزیزو، آدم جب باغ عدن سے باہر نکالا گیا تو اس جگہ پر واپس جانے کے لیے اسے ویسی ہی پاکیزگی کی ضرورت تھی جس پاکیزگی کی حالت میں خدا نے اس کو پیدا کیا تھا. خدا نے اپنی صورت اور شبیہ پر ان کو بنایا تھا. سو آدم اپنے واپس عدن یعنی خوشی کی جگہ پہ جانا چاہتا تھا. آدم کی خواہش تھی کہ جہاں سے میں نکلا ہوں، جہاں پر مجھے وافر مقدار میں اچھے اچھے پھل کھانے کو ملتے تھے، میں خوشی کی جگہ پر رہتا تھا، خدا کے ساتھ میری رفاقت تھی، خدا کے ساتھ میرا تعلق تھا، اور خدا ٹھنڈے وقت میں مجھ سے بات کیا کرتا تھا. لیکن اب وہ رفاقت بھی ختم ہو گئی، اب وہ خوشی کی جگہ ہی چھن گئی. تو آدم جو ہے وہ واپس جانا چاہتا ہے. کوئی آئے اور اس کو واپس لے کر جائے، کوئی آئے اور وہ اس کو واپس اس کے جنت والے گھر میں لے کر جائے. آدم کی نسل سے ہنوک راست باز گنا گیا. لکھا ہے کہ ہنوک خدا کا وفادار تھا، اور جب آدم کی نسل سے ہنوک وفادار گنا گیا تو آدم کی ساری امیدیں جو ہیں وہ ہنوک پر لگ گئی کہ یہ وہ بندہ ہے جو مجھے میرے اصلی گھر میں لے کر جا سکتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جو میرا جنت والا گھر جو ہے وہ مجھے واپس دلا سکتا ہے. لیکن آدم کی امیدیں اس وقت دم توڑ گئی جب 350 سال کے بعد ہنوک اوپر اٹھا لیا گیا. پھر آدم پریشان ہے کہ کوئی ایسا طریقہ ہو جس سے میں واپس اپنے گھر میں جا سکوں، جس سے میں واپس اپنے اصلی گھر میں، جنت والے گھر میں جہاں خوشی کی جگہ تھی، میں واپس جا سکوں. پھر ایک اور آدمی ہے جس کا نام متوسلا تھا. متوسلا کے نام کا مطلب ہے جب یہ مرے گا تو وہ آئے گا. یہ ایک نبوت تھی. لیکن آدم کی امیدیں ایک دفعہ پھر متوسلا پر لگ گئی کہ یہ مرے گا تو وہ آئے گا. اس کے خیال میں تھا کہ جب یہ مرے گا تو ایسا نجات دہندہ آئے گا جو ہمیں ہمارے اصلی گھر میں لے کر جائے. لیکن متوسلا کے نام کا مطلب تھا، یہ ایک پیشن گوئی تھی کہ جب یہ مرے گا تو وہ آئے گا. آدم کے خیال میں یہ تھا کہ یہ اس نجات دہندہ کی بابت بات کی جا رہی ہے، لیکن دراصل اس کے نام کا مطلب جو ہے وہ یہ تھا کہ جب یہ مرے گا تو وہ آئے گا، یعنی طوفان نوح آئے گا. یہ طوفان نوح کے متعلق جو ہے یہ بات کی گئی ہے اس وعدے کی تکمیل جو خدا نے اس دنیا میں طوفان بھیجا تھا، یہ اس کی بابت تھی. لیکن سال گزر گئے، صدیاں گزر گئی، زمانے بیت گئے، خدا نے نبیوں کے ذریعے کلام کرنا شروع کیا. خدا نے اپنے لوگوں کے ذریعے کلام کرنا شروع کیا، اور اس کے نام کو
جلال دینے کے لیے اس نے مختلف طریقوں سے کام کرنا شروع کیا، لیکن یہ نبوتیں پوری ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ یہ واقعات کوئی بھی اس دنیا میں ایسا تھا ہی نہیں جو آئے اور اس جدائی کی دیوار کو جو آدم اور خدا کے درمیان بن چکی تھی، کیونکہ خدا اس قدر پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا، خدا کی آنکھ اس قدر پاک ہے، اور اس جدائی کی دیوار کو مٹانے کے لیے ایک پاک اور بے عیب برے کی ضرورت تھی۔ لیکن جب خدا نے نگاہ کی تو کوئی بھی اس کو راست باز نظر نہ آیا۔ اس نے نبیوں کے ذریعے نبیوں کو بھیجنا شروع کر دیا، بادشاہوں کا زمانہ آ گیا، نبیوں کا زمانہ، رویا کے ذریعے خدا نے کلام کرنا شروع کر دیا، لیکن یہ کلام پورا ہوتا ہوا دکھائی نظر نہیں دے رہا تھا۔ آئے میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں، حزقیل اس کا 12واں باب اور اس کی 23ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ تیئیسویں اور 24ویں، سوری 21ویں ایسے پڑھیں گے، اس کو پڑھ دیں جی۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم ذات، ملک اسرائیل میں یہ کیا مثل جاری ہے کہ وقت گزرتا جاتا ہے اور کسی رویا کا کچھ انجام نہیں ہوتا۔ اس لیے ان سے کہہ دے کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں اس مصر کو مقبوض کروں گا اور پھر اسے اسرائیل میں استعمال نہ کریں گے، بلکہ تو ان سے کہہ کہ وقت آ گیا ہے اور ہر رویا کا انجام قریب ہے۔ آمین۔ خدا نبیوں کے ذریعے کلام کر رہا تھا، خدا رویا کے ذریعے بات کر رہا تھا، لیکن کوئی بھی رویا، کوئی بھی کام جو ہے وہ پورا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سو خدا نے خود کہا کہ اب وقت آ پہنچا ہے کہ اس رویا کا انجام قریب ہو۔ لکھا ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو ایک کنواری سے پیدا ہوا۔ جب وقت پورا ہو گیا، جب خدا نے دیکھا کہ کوئی بھی اس معیار پر پورا نہیں اتر رہا، قربانیاں ہو رہی ہیں لیکن قربانیاں عارضی تھی، اس میں خدا کی خوشنودی نہیں تھی، اس میں خدا خوش نہیں تھا، لیکن وقت گزرتا جا رہا تھا، لیکن رویا کا انجام پورا نہیں ہو رہا تھا۔ سو پھر خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو شریعت کے ماتحت پیدا ہوا تاکہ ہم کو لے پالک بنائے۔ لے پالک کیا ہوتا ہے؟ لے کے پالا ہوا۔ کیا؟ لے کے پالا ہوا، یعنی کہ بچہ کسی اور کا ہو لیکن اس کو لے کے پالا گیا ہو، اس کو لے پالک کہتے ہیں۔ خدا نے بھی اسی طرح ہمیں لے پالک بنایا۔ رومیوں کے اصول کے مطابق جو رومی لوگ تھے، جب وہ کسی کو لے پالک بناتے، جب وہ کسی بچے کو لیتے تو اس کے عوض وہ ایک سائیڈ پر بچے کو بٹھاتے اور بچے کے پورے وزن کا تانبا جو ہے وہ ایک سائیڈ پر رکھا جاتا، اور جب بچے کا وزن اس کا برابر ہو جاتا تو وہ تول کر گھر والوں کو دیتے اور بچہ لے لیتے تھے۔ یہ ایک رومیوں کا اصول تھا کہ جب وہ کسی بچے کو لیتے تو بچے کے وزن کا تانبا جو ہے وہ تولا جاتا ترازو کے اندر۔ لیکن میرے اور آپ کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ خدا نے تانبا تو نہیں تولا، ایک طرف میرے اور آپ کے گناہ تھے تو دوسری طرف خدا نے اپنے بیٹے کو بٹھا دیا۔ ہاللیلویا۔
اس طرح اس نے ہمیں اپنے لے پالک بیٹے بنایا، اپنی بیٹیاں بنایا، اس طرح اس نے ہمیں خرید لیا، مول لے لیا، تاکہ ہمیں لے پالک کا درجہ ملے۔ ایک طرف ہمارے گناہ تھے تو دوسری طرف اس نے اپنے بیٹے کو بٹھا دیا۔ تانبا نہیں تولا گیا ہمارے لیے، بلکہ ہمارے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو دے دیا، جو ایک کنواری سے پیدا ہوا۔ لکھا ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ وقت پورا ہو گیا جب خدا نے دیکھا، نبیوں کے ذریعہ سے، رویوں کے ذریعے سے کلام ہو رہا تھا، لیکن وہ پورا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کوئی اس جدائی کی دیوار کو مٹا نہیں رہا تھا، کوئی جو ہے اس جدائی کی دیوار کو ختم نہیں کر پا رہا تھا، لیکن پھر خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا، جو اس کا اکلوتا بیٹا تھا، جس کے وسیلہ سے ہم اس کے لے پالک بیٹے ٹھہرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ اگر ہم لے پالک ہیں تو پھر قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نے ہمیں ابا یعنی باپ کہنے کا حق بخشا۔ ہم اس کے وسیلہ سے، یسوع المسیح کے وسیلہ سے خدا کو باپ کہنے کا حق رکھتے ہیں۔ ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ عابد اور معبود کا نہیں ہے، بلکہ ہمارا خدا کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ باپ اور بیٹے کا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ دنیا اس کو راضی کہتی ہے، دنیا اس کو خالق کہتی ہے، دنیا اس کو مختلف ناموں سے پکارتی ہے، لیکن ہم اس کو باپ کہتے ہیں۔ اس نے ہمیں باپ کہنے کا حق بخشا، اس نے ہمیں یہ حق بخشا کہ ہم اس کو باپ کہہ سکے، کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا، جس نے ہمیں کہا کہ آج سے تم نوکر نہیں ہو، کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ مالک کیا کرتا ہے۔ اس نے ہمیں اپنے بھائی بنا دیا، اس نے ہمیں اپنی بہنیں بنا دیا، تاکہ ہم جانیں کہ وہ ہمارا باپ ہے۔ یسوع مسیح کے وسیلہ سے یہ سب ممکن ہوا۔ جتنوں نے اسے قبول کیا، لیکن قبول کون لوگ کرتے ہیں؟ جو اسے قبول کرتے ہیں وہی اس کو باپ کہتے ہیں، وہی خداوند یسوع مسیح کو بھائی کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، وہی اس کے دوست ہیں، اس کے بہن بھائی ہیں۔ اور جب خداوند نے ہمیں یہ حق بخشا اپنے بیٹے کے وسیلہ سے، تو اس نے کہا کہ اب تم یوں دعا کرنا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، اے ہمارے باپ۔ اس نے باپ کہنے کا حق بخشا۔ انسان اس قدر گناہ کی حالت میں گرا ہوا تھا، انسان روز بروز ایک دلدل میں دھنستا چلا جا رہا تھا، انسان پستی کی حالت میں پستا چلا جا رہا تھا، نا امیدی کی حالت میں تھا، اور بدروہیں انسان کی زندگی میں دندنا رہی تھی، اور کوڑ جیسی بیماری جو ہے وہ لا علاج ہو چکی تھی، اور کوڑ جیسی لا علاج بیماری نے لوگوں کو جکڑا ہوا تھا، اور لوگوں کے اندر لشکر لشکر بدروحوں کا پایا جاتا تھا، اور مخلوقات درد آرزو میں تڑپتی، اور خدا کے بیٹوں کا راہ دیکھتی۔ کمال آرزو سے مخلوقات جو ہے وہ درد ذہ میں تڑپتی، اور خدا کے بیٹوں کا راہ دیکھتی تھی۔ پھر وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، اس نے ہمیں اپنے بیٹے بنا لیا۔ اور اگر کرسمس کا کوئی مطلب ہے تو وہ یہ ہے کہ دوسروں کو بیٹے بنانا، دوسرے لوگوں کو خدا کے پاس لے کر آنا، خود خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو قائم کرنا، خود خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنا، خود خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو استوار کرنا۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا جب کچھ نہیں بن رہا تھا، جب کوئی چارہ نہ تھا،
تو پھر اس نے اپنے بیٹے کو، اس کا نام ایمینول رکھا، یعنی خدا ہمارے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے خدا کبھی ساتھ تھا، کبھی جدا ہو جاتا تھا۔ جب بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ نافرمانی کرتی تو خدا ان سے جدا ہو جاتا اور جدا ہو کر ان کو سزا دیتا۔ جب وہ خدا کے احکام و قوانین کو جو مانتے تو خدا ان کے ساتھ ہوتا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا ان کی زندگی میں جب انہوں نے کہا کہ خدا ہمارے ساتھ۔ اب جب خدا ان کے ساتھ ہے تو اب خدا جدا ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اب ہمیشہ کے لیے ان کا خدا ہو گیا، ان کے ساتھ ہو گیا۔ اسی لیے مکاشفہ کی کتاب کے 21ویں باب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب نیا آسمان اور نئی زمین ہوگی تو ہمارا خدا ہمارے ساتھ اور ہم اس کے ساتھ ہوں گے۔ اور جب سے خداوند یسوع المسیح ہمارے درمیان آیا تو ہمارا خدا جو ہے ہمارے ساتھ ہو گیا، اس کا تعلق ہمارے ساتھ جڑ گیا، اس کا تعلق ہمارے ساتھ ایک خاندان کا سا تعلق ہو گیا، اس کا تعلق ہمارے ساتھ محبت کا تعلق ہو گیا، کیونکہ جو خدا کے بیٹے ہیں وہ ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، اور جو ایک دوسرے سے محبت نہیں رکھتا وہ خدا کا بیٹا نہیں، کیونکہ محبت اسی میں ہے کہ جو اس نے ہم سے رکھی، کہ ہمارے لیے اپنے بیٹے کو بلیدان کر دیا، ہمارے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، تاکہ ہم اس میں سے ہو کر اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں، تاکہ ہم اس میں سے ہو کر حیات جاویدنی کو حاصل کریں، تاکہ ہم اس میں سے ہو کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں۔ سو اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا، شریعت کے ماتحت پیدا ہوا۔ خداوند یسوع المسیح نے شریعت کے جتنے بھی تقاضے تھے ان کو پورا کیا، اور پورا کر کے شریعت کے جتنے بھی ماتحت تھے ان کو مول دیا، ان کو چھڑا لیا، ان کو اپنا بنا لیا۔ سو میرے عزیزو، کرسمس کا پیغام جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر رہا ہے۔ کرسمس کا پیغام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے اسے آپ بانٹو، اس کو دو۔ خدا کے پاس بیٹا تھا، اس نے وہ دے دیا، اور آج ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم خدا کو کیا دے رہے ہیں؟ ہم خدا کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس کے بیٹے ہیں یا نہیں ہیں؟ اور اگر ہم میں محبت نہیں ہے، اگر ہم میں محبت کی کمی ہے، اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور ترس اور چاہت نہیں دکھاتے، اگر ہم اپنوں کو دیکھ کر سائیڈ کترا کر نکل جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے خدا کے بیٹے ہونے کے مقصد کو نہیں سمجھا۔ ہمیں چاہیے، کرسمس کا پیغام جو ہے اس کو لوگ مانتے ہیں کہ یہ صلح کا پیغام ہے، اس کو لوگ مانتے ہیں کہ یہ سلامتی کا پیغام ہے، تو ہمارے لیے تو وہ سلامتی بن کر آیا، ہمارے لیے تو وہ صلح بن کر آیا۔ اس نے اس جدائی کی دیوار کو ڈھا دیا۔ یہ کرسمس کا پیغام ہے۔ آج اگر آپ کی کسی کے ساتھ ناراضگی ہے، آپ کسی کے ساتھ ناراضی ہیں، تو ان کے ساتھ صلح کریں، کیونکہ اگر صلح نہیں ہے تو پھر ہمارا کرسمس کو منانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے حسد ہے، اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض ہے، تو اس کو ختم کریں، کیونکہ ہم کرسمس میں داخل ہو چکے ہیں، اس کے جنم دن میں داخل ہو چکے ہیں، تو کیا فائدہ مہنگے سے مہنگے کپڑے پہننے کا جب ہمارے دل صاف نہیں ہے؟ اور اگر ہمارے دل صاف نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح آپ کی زندگی میں پیدا نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع المسیح آپ کے دل کی چرنی میں نہیں آیا، کیونکہ خدا آج چرنی میں نہیں بلکہ آپ کے دل میں آنا چاہتا ہے۔ سو میرے عزیزو، کرسمس کا پیغام سلامتی اور امن کا پیغام ہے۔ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا موت کے لیے، مرنے کے لیے بھیجا، تاکہ یہ مرے اور ہم مخلصی پائیں۔ سو ایک دوسرے کے ساتھ پیار، محبت اور یگانگت کے ساتھ رہیں، سارے غصے اور سارے حسد کو ختم کر دیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ملیں، کیونکہ کرسمس کا پیغام یہی ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ رہیں۔ یسوع مسیح نے آ کر خدا اور انسان کی صلح کرا دی، اور وہ لوگ جو موت کے سایہ میں بیٹھے تھے
उन पर बड़ा नूर चमका, उन्होंने रोशनी देखी। तो रोशनी ये है कि अगर आज हम कलाम को जानते हैं, आज हमने कलाम को सुना है, लेकिन अगर हमने अमल नहीं किया तो हम पर नूर नहीं चमका। हम आज भी अंधेरे में जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह जो हकीकी नूर है वो हमारी जिंदगी में नहीं है, तो इसका मतलब हम तारीकी में हैं। उसने तो हमें तारीकी की बादशाही से कब से निकाला और हमें अपने अजीज बेटे की बादशाही में लाया। आए एक दूसरे के साथ सुलह का हाथ बढ़ाएं। और मैं बड़े डंके की चोट से आपको कहूंगा वाशिला अल्फाज में कि अगर हमारा साथ वाला, हमारा भाई या हमारा कोई रिश्तेदार हमसे नाराज है तो हमारी जिंदगी पर नूर नहीं चमका। खुदा जो बादशाहों का बादशाह है, वो जो कादिर मुतलिक है और जिसको लोग झुक कर सलाम करते हैं, जिसके आगे लोग झुक जाते हैं, उसने अपने बेटे को भेज दिया। लोग जो हैं वो देवताओं के पीछे खुदाओं को ढूंढते फिरते हैं, लेकिन हमारे लिए खुदा खुद जमीन पर आ गया। उसने अपनी खुदाई छोड़ दी, उसने अपना तख्त छोड़ दिया, उसने अर्श छोड़ दिया और कहां पर आया? एक सराय में। और ये क्रिसमस का पैगाम हमें ये सिखाता है कि अपने दिलों को खाली करें। वो सराय में पैदा हुआ, चाहता तो वो आलीशान महल में पैदा हो सकता था, लेकिन सराय में पैदा होना अपने आप को पस्ती की तरफ इशारा है। आए, अगर आपका भाई आपसे नाराज है, गलती किसी की भी हो, उससे सुलह करें। ये क्रिसमस का पैगाम है। और अगर ये सब नहीं है तो फिर खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगी में पैदा नहीं हुआ। अगर ये नहीं है तो फिर हम पर नूर नहीं चमका। अगर ये नहीं है तो फिर हमारे लिए सुलह का पैगाम नहीं है। स्वयं हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं, सब आंखें बंद हो जाएं। खुदावंद के जलाल, खुदावंद से कहें कि खुदावंद यकीनन तो इसलिए आया कि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। तो इसलिए आया ताकि हम जो गिरे हुए थे, हम जो भटके हुए थे, हम जो नाकों पर पड़े हुए लोग थे, गुनाह की हालत में थे, लेकिन तूने आकर हमें एक खुशी की खबर दी। तूने आकर हमें संभाला, हमें उठाया, हमें खड़ा किया। तो खुदावंद हमें भी तौफीक दे कि हम क्रिसमस के मकसद को समझें कि इसका मकसद क्या है, इसका पैगाम क्या है, इसकी जरूरत क्या है। क्या आए सब अपनी जिंदगी पर गौर करें, सब अपनी जिंदगी पर गौर करें कि क्या मसीह मेरी जिंदगी में पैदा हो चुका है, क्या मेरी जिंदगी पर नूर चमका है। क्योंकि दुनिया पर उसका नूर चमका हुआ है, गडरियों पर उसका नूर चमका, आज उसके ईमानदार लोगों पर उसका नूर चमका हुआ है। लेकिन अगर आज मेरी जिंदगी पर नूर नहीं चमका, मेरी जिंदगी आज भी अंधेरे में है और रोशनी के होते हुए, तो सोचने की जरूरत है, तो सोचने की जरूरत है। आए अपने दिलों को खाली करें अभी से, सब अपने दिलों को खाली करें। अगर कोई बोझ है तो उसको खुदावंद यीशु मसीह की ताबे कर दे और खुदा की उस खुदाई को देखते हुए कि उसने अपने बेटे को भेज दिया और एक ऐसी जगह पर जहां लोग जाना पसंद नहीं करते, उसने अपने आप को इस कदर पसंद कर दिया, उसने अपने बेटे को भेजा। और ये पैगाम हमें ये बताता है कि हमें हलीमी, इंकिसारी और फरोतनी के साथ, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ रहना है, प्यार मोहब्बत के साथ रहना है, आपस की लड़ाइयों को, आपस के तफरकों को, आपस के गुस्से को खत्म करना है। और अगर ऐसा ही ये क्रिसमस भी ऐसे ही गुजर गया, लड़ाइयों में, झगड़ों में, गुस्से में, तो शायद आने वाला क्रिसमस हमारी जिंदगी में ना हो, आने वाला दिन हमारी जिंदगी में ना हो। खुदा कदूस रब्बुल इज्जत कुल कहकार मालिक और मालिक मसीह यीशु ने हमारे नहायत ही जिंदा जलाली मालिक है। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे बड़े फजल, तेरे बड़े रहम, तेरे बड़े प्यार के लिए। खुदा तूने अपने बेटे को भेजा और खुदावंद ये हमारे लिए बड़ी खुशी की खबर है। खुदावंद जब तूने अपने बेटे को भेजा था
اس کے وسیلہ سے ہم نے رہائی مخل سے چھٹکارے کو حاصل کیا، اور خداوند آج بھی ہمیں توفیق دے کہ خداوند ہم تیرے آنے کے مقصد کو سمجھتے ہوئے خداوند تیرے جنم دن کو بنائیں، اور خداوند نہ صرف ہے خدا اپنی ان خوشیوں سے جو خداوند ہم پیسوں سے خریدتے ہیں، بلکہ خداوند دلی طور پر خداوند ہم اس میں شامل ہو کر خداوند تیری خوشی کو، تیری رضا اور تیری مرضی کو حاصل کریں۔ خداوند رحم کر، فضل کر، اپنے کرم کی دولت سے مالا مال کر، مانگتے ہیں تیرے بیٹے یسوع مسیح کے عظیم نام کا واسطے کر، آمین۔ آمین، ہاللویا، پریز گاڈ۔ کرسمس کا پیغام صلح کا پیغام ہے۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ عالم بالا پر